السلام علیکم ویورز، میں ہوں حامد میر۔ کل رات شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے 4 سے 5 بڑے جھوٹ بولے اور وہ تقریر 4 گھنٹے لیٹ تھی، اور اس کے علاوہ عمران خان سے جن 3 شخصیات نے، جن 3 کرداروں نے یقین دہانی کروائی تھی انہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو 6 دن کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں گے، ان لوگوں کی بات بھی نہیں مانی گئی۔ یہ 2 بڑی باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ 3 لوگ کون تھے جنہوں نے یقین دہانی کرائی ثبوت کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو 4 سے 5 بڑے جھوٹ شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں بولے وہ کیا تھے۔ سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ 3 شخصیات کون ہیں جنہوں نے عمران خان کو یقین دہانی کروائی کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو جو ہے 6 دن کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائے گا، چونکہ جو ملک کی معیشت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے، ظاہر ساری صورتحال ہے، پاکستان دیوالیہ کی جانب جا رہا ہے، تو آپ کوشش کر کے واپس چلے جائیں۔ اب وہ 3 بڑے لوگ، یہ ڈان نے سٹوری آج رپورٹ کی ہے، جن میں ایک ریٹائرڈ جج ہیں، ایک ریٹائرڈ جرنیل ہیں اور ایک بزنس مین ہے۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن ابھی تک جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو انہیں یقین دہانی کروائی گئی تھی، عمران خان کو جھنڈی دکھا دی گئی ہے، وہ بھی سبز نہیں بلکہ لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے کہ جی جو آپ کو یقین دہانی کروائی گئی تھی وہ آپ کی باتیں نہیں مانی جا سکتی۔ کل رات قوم سے شہباز شریف نے جو خطاب کیا اور جس میں انہوں نے 4 سے 5 بہت بڑے جھوٹ بولے، میں ایک ایک کر کے وہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بڑی خبر بتانے جا رہا ہوں جو عوام پر ایٹم بم کی طرح گرے گا۔ 30 روپے پیٹرول کی قیمت انہوں نے ابھی بڑھائی ہے، اور چند دنوں بعد 30 روپے 25 سے 30 روپے پیٹرول اور بڑھایا جائے گا، یعنی کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے 205 روپے یا 210 روپے تک جا کر رکے گی۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، یہ دوبارہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، اور ان کو کسی طرف سے پازیٹیو سگنل ملا، سبز جھنڈی کسی نے دکھائی، انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں، اور اس کے بعد جو انہیں 90 کروڑ ڈالر جو IMF سے ملے گا اور یہ باقی سارے ریزروز کو مینیج کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، اب آ جائیں جو شہباز شریف نے کل رات قوم سے خطاب کیا اور اس میں 4 سے 5 بہت بڑے جھوٹ بولے۔ سب سے پہلا جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ سابق حکومت نے سیاسی فائدے کے لیے سبسڈی دینے کا اعلان کیا۔ اس میں سیاسی فائدہ تھا یا نہیں تھا؟ عوام سٹل ابھی بھی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، اور پچھلی حکومت کا شوکت ترین کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ہم اپنی حکومت چھوڑ کے گئے تو 3 مہینے کے لیے ہم سارے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر کے گئے، آپ کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں۔ چلیں لیٹ سپوز یہ بات مان لیتے ہیں کہ شوکت ترین غلط بیانی کر رہے ہیں، تو جب آپ آئے، آپ نے حکومت سنبھالی، تو حکومت سنبھالتے سار آپ نے عوام کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ آپ نے عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ جو پچھلی حکومت ہے وہ کچھ نہیں چھوڑ کے گئی، ہمیں ڈیفالٹ کے دہانے پہ چھوڑ کے گئی ہے؟ لیکن آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ناظرین کرام ذرا سنیے، ذرا غور سے سنیے جھوٹ نمبر 2۔ جھوٹ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی معاہدے IMF کے ساتھ ہوئے ہیں یہ پہلی حکومت کر کے گئی ہے، یہ معاہدے ہم نے نہیں کیے، یہ ان کا گند ہے اور یہ ہم پہ ان کا ملبہ پڑ رہا ہے، چونکہ ہم مجبوری میں ہیں، ہم نے حکومت لی ہے۔ اور بھائی آپ حکومت نہ لیتے، کون آپ کو فورس کر رہا تھا آپ حکومت لیتے؟ یعنی کہ امپورٹڈ حکومت سے ایک امپورٹڈ طریقے سے امپورٹڈ حکومت بنائی گئی ہے، اس کے اوپر آ کے آپ کو مسلط کیا گیا، پھر آپ نے حکومت لی ہے اور آپ قوم سے خطاب میں ملبہ بھی دوسری حکومت پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ جھوٹ نمبر 2 تھا، اور اس میں مفتی اسماعیل نے یہ کہا تھا کہ ہمیں معیشت دیں، ہمیں ملک دیں، یہ جو ڈالر 179 پہ لے گئے ہیں ہم ڈالر انہیں 70 روپیز پہ لے کے آئیں گے۔ بھائی آپ لے کے آئے نا۔ ابھی جھوٹ نمبر 3 جو سب سے بڑا ہے، ان کے دور میں جو ہے ڈالر 179 تک گیا پاکستان تحریک انصاف کے، جب سے ان کی حکومت آئی ہے ڈالر تقریباً 21 روپے بڑھ چکا ہے، ڈالر 201 سے 202 روپے تک ہے، ڈالر ابھی مزید بڑھے گا۔ اور یہ بات آپ لکھ لیں کہ پیٹرول کی 30 روپے قیمت یہ حکومت اور بڑھائے گی، IMF نے جو شرائط رکھی ہیں اس کے مطابق۔ جھوٹ نمبر 4 جو ہے عمران خان نے، یہ کہتے ہیں عمران خان نے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو ناراض کیا ہے۔ آپ بتائیں کون سے ممالک کو ناراض کیا ہے؟ UAE بھی آپ کے ساتھ راضی ہے، سعودی عربیہ بھی آپ کے ساتھ راضی ہے، آپ روس کا جو دورہ کر کے آئے ہیں اس میں بھی سارے معاملات ٹھیک تھے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ کی رائے کے بغیر، امریکہ کی خوشی کے بغیر روس کا دورہ کیا ہے، وہ انہیں ہضم نہیں ہوا۔ یہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ ناراض
اعتراض ہے عمران خان کے روس کے دورے سے۔ تو یہ 4 سے 5 بڑے ان کے جھوٹ ہیں، اور یہ جو مفتیٰ اسماعیل والی بات ہے جو انہوں نے کہا کہ ڈالر 70 کا کریں گے، جناب اب 70 کا ڈالر کریں، ڈالر 201 سے 202 پہ چلا گیا، یہ ڈالر 210 بھی کراس کرے گا جو موجودہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب پیٹرول کی قیمت بڑھائی تو آپ کو کہنا تھا کہ 2 سے 3 روپے پیٹرول جو ہے ڈالر کی قیمت نیچے آ گئی ہے، تو آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ اسٹاک ایکسچینج بڑی اوپر چلی گئی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا۔ اس کے علاوہ جو پشاور میں آج اہم بیٹھک ہوئی، اس میں جو انہیں یقین دہانی عمران خان کو کرائی گئی تھی، اس پہ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابھی جو موجودہ بات ہوئی، چونکہ جو ابھی گرین سگنل شہباز حکومت کو، اس امپورٹڈ حکومت کو مل چکا ہے، اور اسی پہ ساری بات ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں جو انہیں سگنل ملا ہے، جب آپ نے شہباز شریف کی تقریر سنی تو اس میں 2-3 چیزیں تو بڑی واضح تھی۔ ایک تو پروڈکشن کے حوالے سے وہ نہایت کوئی دقیانوسی طریقہ تھا کہ اس میں 2-3 جمپ بھی آئے اور جرک آئے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریکارڈڈ تھی، اور ریکارڈڈ کے بعد اس میں سے کافی حصہ کٹنگ کیا گیا تھا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو ایک کال موصول ہوئی۔ کال موصول ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پراپر جو تقریر کی ریکارڈنگ تھی وہ ایک جگہ بھیجی، وہاں سے انہوں نے پاس کی، اوکے کی، تو پھر یہ تقریر آن ایئر ہوئی، اور یہ تقریر کا دورانیہ تقریباً 4 گھنٹے لیٹ تھا۔ یہ تقریر 8 بجے ہونی تھی جو 11 بجے، 8، 9، 10، 11 بجے ہوئی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری بڑی بات، آپ نے شہباز شریف کے پڑھنے کو طریقے کو دیکھا ہوگا، بہت سارے نیوز کاسٹر، ایون سارے نیوز کاسٹر ٹیلی پرامپٹر سے پڑھتے ہیں۔ ٹیلی پرامپٹر میں آپ کو بتاتا چلوں وہ آلہ ہوتا ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، مطلب کہ جب کوئی بھی نیوز کاسٹر یا جو نیوز اینکر ہے وہ کوئی بھی چیز پڑھتا ہے تو آپ کے کیمرے کے سامنے وہ چیز لگی ہوتی ہے اور اس پہ لکھا آتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں۔ اور شہباز شریف جس طرح لٹک لٹک کے اور مٹک مٹک کے پڑھ رہے تھے، یہ کوئی 8ویں کا بچہ، 5ویں کا بچہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے تھے۔ اور اگر کسی 7ویں کے بچے کو کہیں کہ آپ ٹیلی پرامپٹر سے پڑھیں تو وہ ان سے اچھا پڑھ سکتا ہے۔ جو ان کی مطلب جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے یہ بالکل ہی فلاپ ہونے کی طرف جا رہی ہے، پتہ نہیں کون کون سے اقدامات کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے 525 ارب روپے کا بوجھ عوام پہ ڈالا، جو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، لیکن اس کی دوسری جانب دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سستا پیٹرول اور سستا ڈیزل پروگرام لانچ کر دیا ہے، اور بھائی آپ 2000 روپیہ دے رہے ہیں، پچھلی حکومت 14,000 روپیہ بھی دے رہی تھی، 12,000 بھی دے رہی تھی، یہ 2,000 کا کیا عوام کو فائدہ ہوگا؟ آپ پیٹرول کی پرائسز دیکھیں، آپ آئل کی پرائسز دیکھیں، آپ جو گھی ہے اس کی قیمتیں دیکھیں، آسمان پہ پہنچ چکی ہیں، اور آپ ایک گھرانے کو جو گھرانہ 7 سے 8 لوگوں پر مشتمل ہے انہیں 2,000 دے رہے ہیں، یعنی کہ پر پرسن $1 آپ دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ پچھلی حکومت کی پالیسیز کو اپنا کے اپنا ڈنگ دپاؤ پالیسی اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہیں جس طرف سے پازیٹیو سائن آیا ہے اس کے مطابق یہ چیزیں لگ رہی ہیں کہ یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، اگست تک جائے گی، 2023 تک۔ ابھی تک جو نیوٹرلز ان کے ساتھ ہیں اور انہیں اچھی طرح سے یقین دہانی کرائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور جب جو عمران خان کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، انہیں اسلام آباد سے واپس نہیں تھا جانا چاہیے۔ یہ جو چلے گئے ہیں یقین دہانی پر جو ان 3 لوگوں نے کرائی ہے، میں نے ڈان کی ریٹ کی سٹوری رپورٹ کی ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیں گے کہ بہت ساری یہ شطرنج کا کھیل ہے، سیاست، اس میں بعض اوقات آپ کو مات ہو جاتی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا اس مات کے بعد دوبارہ آپ کی جیت ہو سکتی ہے۔ عمران خان ابھی بھی ملک پاکستان کے جو ہیں وہ پاپولر ترین لیڈر ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی یہ جو ریکارڈنگ تھی، لندن سے بھی اس کا اپروول ملا، پھر کہیں اور سے بھی اس کا اپروول ملا، جنہوں نے انہیں جو ہے سبز بتی دکھائی وہاں سے بھی ان کو اپروول ملا۔ ناظرین کرام یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ابھی بھی اگر والی بات ہے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی ڈیل چل پڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں سیاست میں کوئی بھی چیزیں حرف آخر نہیں ہوتی۔ اور جو دوسری ایک بڑی بات عمران خان جو اسلام آباد سے پلٹ آئے، یہ انہوں نے ایک سمارٹ موو کھیلا، کیونکہ جس طرح عوام گرما گرمی میں تھی، اگر اس دن عوام کی فوج کے ساتھ جھڑپ ہو جاتی تو عوام نے ان کے ہاتھ بھی پڑ جانا تھا، اور عمران خان کا جو فیوچر تھا وہ ساری عمر کے لیے تباہ ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمران خان کا ایک اچھا فیصلہ تھا۔ عمران خان کو بھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق دھوکہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور شہباز حکومت کو جو ہے سبز بتی دکھائی دیتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین کرام جو مزید تفصیلات آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔